کہانی کے آغاز میں کیسی سلوان بندوق ہاتھ میں لے کر جنگل میں چل رہی ہوتی ہے۔ اسے ایک خالی دکان نظر آتی ہے اور جو بھی تھوڑا بہت سامان ملتا ہے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے۔ کیسی پیچھے چھپے ہوئے ایک آدمی کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی بندوقیں ایک دوسرے کی طرف تان لیتے ہیں۔ آدمی اپنی بندوق نیچے کر دیتا ہے لیکن کیسی اپنی بندوق نیچے نہیں کرتی کیونکہ آدمی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے۔ وہ اسے حکم دیتی ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے دکھائیں۔ جیسے ہی آدمی اسے دکھاتا ہے ایک روشنی نکلتی ہے جو کیسی کو حیران کر دیتی ہے اور وہ آدمی کو گولی مار دیتی ہے۔ کیسی دیکھتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں ایک صلیب تھی اور وہ اپنے کیے پر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ چند مہینے پہلے کیسی ایک عام 15 سالہ اسکول کی لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین اولیور اور لیزا اور اپنے چھوٹے بھائی سیم کے ساتھ کلیولینڈ اوہیو کے مضافات میں رہتی تھی۔ اس کی بہترین دوست الزبتھ تھی اور اسے فٹ بال کے کھلاڑی بین پیرش پر دلچسپی تھی۔ جلد ہی سب کچھ بدل جاتا ہے جب ایک پر اسرار خلائی جہاز زمین پر اترتے ہیں اور کئی دنوں تک بغیر حرکت کیے فضا میں معلق رہتے ہیں۔ انسان ان عجیب و غریب مہمانوں کو دی ادرز کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ دی ادرز پہلی لہر شروع کرتے ہیں جو کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس ہوتا ہے جو زمین پر ساری بجلی بند کر دیتا ہے۔ جہاز آسمان سے نیچے گر جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تازہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیسی اور سیم کو قریبی جھیل سے پانی لانا پڑتا ہے۔ دوسری لہر میں زبردست ارتھکویک اور تباہ کن سونامی آتے ہیں جو ساحلی شہروں کو برباد کر دیتے ہیں اور مزید لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں۔ تیسری لہر میں دی ادرز نے پرندوں کے فلو کو بدل کر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا جس سے الزبتھ اور یہاں تک کہ لیزا بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اولیور لیزا کو اپنے گھر کے سامنے والے صحن میں دفن کرتے ہیں اور اسے الوداع کہتے ہیں۔ تینوں افراد ایک زندہ بچ جانے والوں کے کیمپ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چند دن وہاں رہنے کے بعد ایک بڑی دھول کی آندھی آتی ہے اور اس میں سے فوجی گاڑیوں میں سوار فوجی نمودار ہوتے ہیں جن کی قیادت کرنل ووچ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ وہ تمام بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں بسوں میں ایک محفوظ مقام پر بھیج دیتے ہیں۔ اولیور مشکل سے کیسی اور سیم کو جانے دیتا ہے۔ سیم اپنا ٹیڈی بیئر بھول جاتا ہے لہٰذا کیسی بس سے اتر کر اسے لینے جاتی ہے۔ بسیں کیسی کے واپس آنے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتی ہیں۔ ووچ بالغوں کو بتاتا ہے کہ وہ چوتھی لہر شروع ہو چکی ہے۔ دی ادرز نے انسانوں کو جسمانی میں زبان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے بالغوں میں غصہ اور خوف پھیل جاتا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے پہچانے کہ کون دراصل دی ادر ہے۔ ایک مسلح جھڑپ شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً تمام بالغ افراد مارے جاتے ہیں جن میں اولیور بھی شامل ہوتا ہے۔ کیسی اپنے والد کا سوگ مناتی ہے اور اکیلے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بچے کیمپ ہیون نامی ایک فوجی تربیتی مرکز میں پہنچتے ہیں۔ بین اور سیم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں تربیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ انہیں نئے نام دیے جاتے ہیں۔ بین کو زومبی اور سیم کو نیکٹ کہا جاتا ہے۔ بین کی ملاقات سارجنٹ ریزنگ سے ہوتی ہے۔ وہ بین کی گردن کے پیچھے ایک ٹریکر لگا دیتا ہے اور اسے ایک دو طرفہ آئینے کے سامنے بٹھا دیتا ہے جہاں ایک لڑکا کرسی سے بندھا ہوتا ہے۔ ریزنگ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا دراصل دی ادر ہے۔ وہ بین کو ایک عدسے کے ذریعے دکھاتی ہے کہ لڑکے کی کھوپڑی سبز ہے۔ پھر بین کو ایک بٹن دیتی ہے تاکہ وہ لڑکے کو مار دیں۔ ریزنگ دیکھتی ہے کہ بین نے اپنی مرنے والی بہن کا ہار پہنا ہوا ہے اور وہ اسے دباؤ ڈال کر بٹن دبانے پر مجبور کرتی ہے جسے بین دبا دیتا ہے۔ کیسی کے پاس وہ بندوق ہوتی ہے جو اسے مرنے سے پہلے
پہلے اس کے والد نے دی تھی۔ وہ ایک خالی دکان پر پہنچتی ہے جہاں اسے زخمی آدمی کو گولی مارنے اور قتل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلے دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد کیسی ایک ویران شاہراہ سے گزرتی ہے جو بہت سی خالی گاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہاں بہت سی لاشیں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ اچانک ایک گولی چلتی ہے جو کیسی کی ٹانگ میں لگتی ہے۔ مزید گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور کیسی گاڑیوں میں سے ایک کے نیچے پناہ لینے کے لیے رینگتی ہے، پھر خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بین اور باقی بچے اپنے تربیت شروع کرتے ہیں۔ بین کی دوستی ٹمبو نامی ایک بچے سے ہوتی ہے اور انہیں ایک لڑکی رینجر سے ملوایا جاتا ہے جو سخت مزاج ہے اور کسی کی بات برداشت نہیں کرتی۔ وہ بہت اچھی نشانہ باز ہے اور وہ بچوں کو شوٹنگ سکھاتی ہے، خاص طور پر جب بین تربیت کے دوران اسے گرا دیتا ہے۔ کیسی جب جاگتی ہے تو خود کو ایوان واکر نامی ایک نوجوان کے زیر نگرانی پاتی ہے جو اس کی گولی کے زخم کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ کیسی جاننا چاہتی ہے تاکہ سیم کو ڈھونڈ سکے، لیکن ایوان اسے خبردار کرتا ہے کہ اس کے لیے بغیر حفاظت کے اکیلے جانا خطرناک ہوگا۔ کیسی کو پتہ چلتا ہے کہ ایوان نے اس کی بندوق چھپا دی ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جنگل میں ایوان کے بچھائے ہوئے ایک جال میں پھنس جاتی ہے۔ ایوان واپس آتا ہے اور اسے بچاتا ہے کیونکہ کوئی اور بندوق لیے جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیمپ ہیون میں کرنل ووچ بین کو کنٹرول سینٹر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ 5ویں لہر پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ وہ اسے ایک ہیلمٹ دیتا ہے جو اسے کسی بھی دی ادر کو پہچاننے میں مدد کرے گا تاکہ وہ انہیں آسانی سے مار سکے۔ ایوان کیسی کو اپنا دفاع کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے جس میں کسی کی بندوق چھین کر اسے بے بس کرنا شامل ہے۔ کیسی اسے ان لوگوں کی تصویر دکھاتی ہے جنہیں وہ حملے سے پہلے جانتی تھی اور چاہتی تھی۔ جلد ہی کیسی اور ایوان ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ایک ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں دی ادرس کا پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کو سبز کھوپڑیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان پر فائر کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے عدسے کے ذریعے رینجر کو دیکھتے ہیں اور اسے بھی سبز کھوپڑی کے ساتھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے گولی مارے بین انہیں روک لیتا ہے۔ اسی دوران اسے خود بھی سبز کھوپڑی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ووچ اور ریزنگ نے ان سے جھوٹ بولا ہے اور دراصل وہ خود دی ادرز ہیں۔ 5ویں لہر وہ بچے خود ہیں جو آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور باقی انسانوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایوان مکمل طور پر انسان نہیں ہے جب وہ اسے جنگل میں کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایوان دعویٰ کرتا ہے کہ جب خلائی جہاز آیا تو اس کے اندر کوئی سوئچ آن ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کیسی کو بچایا تھا جب اسے دور سے کسی اور نے گولی ماری تھی۔ ایوان کا کہنا ہے کہ اس کی کیسی سے محبت اسے زیادہ انسان بنا رہی ہے۔ کیسی اس سے بھاگتی ہے اور فوجی اسے بچا لیتے ہیں۔ کیسی کو کیمپ ہیون لے جایا جاتا ہے اور اسے وہی عمل سے گزارا جاتا ہے جو باقی بچوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس بار وہ فوراً ریزنگ میں کچھ مشکوک دیکھ لیتی ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور آخرکار کیسی ریزنگ کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ بین ووچ کا سامنا کرتا ہے اور حقیقت کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر ووچ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اور باقی تمام فوجی عملہ دراصل دی ادرز ہیں اور انہیں زمین اپنی ضرورت کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد ان کے اڈے پر حملہ ہوتا ہے۔ کیسی بین سے ملتی ہے اور پھر سیم سے دوبارہ ملتی ہے۔ ایوان آتا ہے اور کیسی کو آخری بار چومتا ہے، پھر وہ اڈے کو تباہ کرنے چلا جاتا ہے۔ ہیرو باہر بھاگتے ہیں جب جگہ دھماکے سے اڑ جاتی ہے۔ رینجر انہیں ایک وین میں بچا کر لے جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ کیسی اداس ہو کر دیکھتی ہے کہ جگہ تباہ ہو رہی ہے اور وہ ایوان کی قربانی پر غمگین ہے۔ لیکن کرنل ووچ اور باقی متاثرہ فوجی اور بچے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں میں فرار ہو جاتے ہیں۔
بچے پھر اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور ڈمبو جیسے کچھ دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسی کہانی کا اختتام اس بات کے ساتھ کرتی ہے کہ انہوں نے امید نہیں کھوئی اور یہی امید انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔